اب میں دعوت دیتا ہوں بلوچستان کی مستند آواز سابق وزیر اعلیٰ جناب ڈاکٹر مالک صاحب. شکریہ جی. میں سب سے پہلے آسمہ بی بی کو صبح سلام پیش کرتا ہوں اور فاؤنڈیشن کا بھی مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کی. اور خوشی اس بات پہ ہے کہ آج بھی آسمہ کی کاروان کے ہزاروں کارکن یہاں پہ موجود ہیں اور انشاءاللہ یہ کاروان بڑھے گا. میں پاکستان کے کور ایشو پہ مختصر بات کروں گا کہ پاکستان کا کور ایشو کیا ہے. میرے نزدیک اس ملک کا سب سے بڑا کور ایشو وہ مائنڈ سیٹ ہے جو کئی دہائیوں سے اس ملک میں بزور بندوق سیولین گورنمنٹ کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ میں عوام کی رائے سے بالاتر ہوں, میں پارلیمنٹ سے بھی بالاتر ہوں, میں عدلیہ سے بھی بالاتر ہوں اور جو میری من میں آئے میں وہی کروں گا, جس کے منطقی نتیجے میں آج ملک میں انتشار ہے, سیاسی انتشار ہے, معاشی بحران ہے, بین الاقوامی طور پر ہم آئسولیشن میں ہے, قومی وحدتوں میں انتشار ہے. خاص طور پر میں یہاں پہ بلوچستان کی بات کرتا ہوں. بلوچستان میں گزشتہ 20 سالوں سے ایک جرنیل نے جو وہاں آگ لگا دی ہے اس میں ہم مسلسل جل رہے ہیں. روزانہ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں سڑکوں پہ پڑی رہی ہیں اور لاپتہ کرنا وہاں پہ سب سے آسان ترین کام بن گیا ہے. اب تو یونیورسٹیاں بھی ہمارے بند ہیں, ہمارے کالجوں سے بھی ہمارے نوجوانوں کو اٹھایا جا رہا ہے. دوستو, اگر یہ صورتحال رہی میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بڑے مشکلات پیدا ہوں گے, کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کثیر القومی ریاست ہے. یہاں پہ پنجابی, پختون, سندھی, سرائکی اور بلوچ رہتے ہیں. ہمیں یہ حق ہو کہ ہم اپنی قومی وحدتوں میں اپنی نمائندگی خود کریں, نہ کہ راتوں راتوں میں آپ پارٹیاں بناتے ہیں, آپ ٹپے مارتے ہیں, الیکشنوں سے پہلے آپ اپنے نمائندے چنتے ہیں. ہم یہ آپ کو نہیں دیں گے. عوام کی رائے کا احترام تمام ملک میں ہو اور اس رائے کے احترام کے لیے ہمارے قائدین نے قربانیاں دی ہیں, مارشل لاؤں میں کوڑے کھائے ہیں, 30 سال جیلوں میں رہے ہیں, صرف اور صرف عوام کی بالادستی کے لیے. اس ملک کے ان تمام بحرانوں کا حل کیا ہے؟ میرے نزدیک, میں بھی ایم رانگ, ہمیں ایک نئی ایگریمنٹ کے عمرانی معاہدے کی جانب جانے کی ضرورت ہے. جب تک یہ ملک سیکورٹی اسٹیٹ رہے گا اس ملک میں نہ سیاسی بحرانیں ختم ہوں گی,
نہ معاشی طور پر یہ خوشحال ہوگا۔ اس ملک کے لیے ضروری ہے کہ ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہو، یہاں کے قومی وحدتوں کو وہ تمام اختیارات دیا جائے جو ان کے حق ہے، ان پہ ان کی سائل اور وسائل پہ فل اختیار ہو۔ یہ کیا مذاق ہے؟ ہمارے تمام وسائل لوٹے گئے، ہم قرون وسطی کے زندگی گزار رہے ہیں۔ آپ اگر اسٹیٹسٹک پہ جائیں، وہ ڈسٹرکٹ جو 57 سے سستی انرجی آپ کو دے رہی ہے، ڈیرہ بگٹی، اگر آپ اسٹیٹسٹک میں جائیں پاکستان کی جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں سب سے پسماندہ ڈیرہ بگٹی ہے۔ کتنا شرم کی بات ہے، یہ کیوں ہوا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک اس ملک میں فری، فیئر، ٹرانسپیرنٹ الیکشن نہیں ہوں گے، اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، اس ملک میں تمام ادارے بشمول فوج اپنی آئینی حدود میں نہیں رہیں گے، اس ملک میں ختم کروں۔ میں نے کہا مجھے نوٹس مل گیا، میں ختم کر لوں گی۔ تو جب تک آئین کے مطابق نہیں چلے گا، میں سمجھتا ہوں کہ گو کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ چھوٹے صوبے، ہم چھوٹے صوبے نہیں ہیں، ہمارے بغیر آپ کس کام کے ہیں؟ جو اسٹریٹجیکل کور ہے وہ ہم تو پختونخوا اور بلوچستان دے رہے ہیں۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ بلوچستان میں کالونائزیشن بند کی جائے، بلوچستان کے زمینوں کو جس طریقے سے لوٹا جا رہا ہے یہ وہاں کے واسیوں کا حق ہے، ہم اپنی اس رائٹ سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ انہی گزارشات کے ساتھ تھینک یو یار۔ ساتھی نے کہا کہ سی پیک پہ بات کرو، فیض صاحب نے کہا تھا کہ سر سے چادر بدن سے قبا لے گئی۔ وہ جو قبا تھا نا ہمارا، وہ بھی سی پیک لے گیا بجائے دینے کی۔ میں اس ڈسٹرکٹ سے تعلق رکھتا ہوں، میں اسی ڈویژن سے میرا تعلق ہے۔ آج تک سی پیک کا ایک پروجیکٹ گوادر میں ہے نہ بلوچستان میں ہے۔ اب اگر آپ کہیں گے کہ جس سی پیک نے ہمیں کیا دیا ہے، کیا آپ نے سی پیک اکنامیکل کاریڈور کی بجائے اسٹریٹجیکل کاریڈور بنایا ہے کیا؟ اگر وہ بات ہے تو سی پیک کو پاکستان کا مستقبل نہیں کہیں۔ This is not a economical corridor, it will be a strategical corridor. So, میں سمجھتا ہوں کہ تمام وحدتوں میں جو بھی فیصلے ہوں گے وہاں کے عوام کو، وہاں کے پارلیمنٹ کو، ان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے۔ ادروائز بہت ہو گیا ہے، اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ باقی سیشن میں شاید باتیں ہوں گی، لیکن میں پنجاب کے دانشوروں سے یہی کہوں گا کہ جب تک آپ نہیں اٹھیں گے نا، ہم آج بھی ڈنڈا کھانے کے لیے تیار ہیں، جو پہلے جو ہماری نصیب میں تھا وہ ہم نے لے، لیکن جب تک آپ نہیں اٹھیں گے اس ملک میں قانون کی بالادستی نہیں ہوگی، اور اسی طرح بھوک، افلاس، بے روزگاری میں ہم لوگ برباد ہوتے جائیں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔
اب ہمیں وقت کی کمی کا سامنا ہے. مجھے کہا گیا ہے کہ ٹھیک 5:30 بجے اس سیشن کو ہم نے ختم کرنا ہے. میری اب گزارش ہوگی محسن داوڑ صاحب سے مختصر کچھ اپنے نقطۂ نظر سے ہمیں آگاہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو ایک دفعہ پھر میں مشکور ہوں آسما جہانگیر کانفرنس کے منتظمین کا کہ انہوں نے دعوت دی. چھوٹے صوبوں کے مسائل کے بارے میں تقریباً کافی تفصیل سے باتیں کی مقررین نے، لیکن میرے خیال میں جو بنیادی، اور میں کوشش کروں گا کہ جتنا جلدی اس پورے بحث کو سمیٹ سکوں، لیکن میرے خیال